جی دوستو سنگیو تبیلیو، اگر آپ یو کے میں اوور سٹے ہیں اور ویزے کے بغیر رہ رہے ہیں اور آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو آج میں ایک ایسے سپریم کورٹ کے کیس کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ کیس کا نام ہے زیڈ ایچ ٹینزانیہ ایٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ۔ کیس تھا 2011 کا اور اس کی سائٹیشن ہے UK-SC4۔ یہ ایک امیگریشن کیس نہیں تھا، یہ ایک ماں کی کہانی تھی، یہ دو بچوں کے مستقبل کی کہانی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس سوال کی کہانی تھی کہ کیا ایک بچے کو اس کی ماں یا باپ کی امیگریشن غلطیوں کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا جواب بہت اہم ہے اور تھا نہیں، یہ کہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کو ایک پرائمری کنسیڈریشن کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، اور اگر وہ بچہ برٹش سٹیزن ہے تو اس کی برٹش سٹیزن شپ بھی ایک انتہائی اہم فیکٹر ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ یو کے میں اوور سٹے کر چکے ہیں، آپ کی امیگریشن ہسٹری اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے برٹش ہیں یا ان کی زندگی کئی سال سے اسی ملک میں جڑی ہوئی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ امیگریشن لاز تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایک صحیح لیگل پرنسپل وہ امید واپس لے آتا ہے جو ایک خاندان تقریباً کھو چکا ہوتا ہے۔ ہیلو ایوری ون، میں ہوں سجاد کیانی۔ گزشتہ 20 سال سے یو کے میں ہیومن رائٹس، امیگریشن، فیملی اور سول ایجوکیشن میں کام کرتے ہوئے میں نے ایک بات بار بار دیکھی ہے کہ فائل کے اندر صرف پیپرز نہیں ہوتے، ان پیپرز کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ماں ہو سکتی ہے، ایک باپ ہو سکتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، لیکن بڑوں کے فیصلوں کا سب سے بڑا اثر انہی کی زندگی پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور زیڈ ایچ ٹینزانیہ بالکل ایسی ہی ایک کہانی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں یو کے میں رہ رہی ہے، اس کی امیگریشن ہسٹری صاف نہیں ہے، اس کے اسائلم کلیمز ریفیوز ہو چکے ہیں، ماضی میں اس سے سنجیدہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ She might have made a serious mistakes۔ اور پھر ایک دن اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کو یو کے چھوڑنا ہوگا۔ کاغذ پر شاید معاملہ سیدھا دکھائی دیتا ہے کہ امیگرنٹ ہے، غلطیاں کی ہیں، اسائلم ریفیوز ہو چکا ہے، اور بالکل معاملہ صاف ہے، امیگریشن ہسٹری خراب ہے، سٹیٹس مضبوط نہیں ہے، ریموول سامنے ہے، لیکن یہی کہانی نے اپنا رخ بدلا، کیونکہ وہ عورت صرف امیگریشن ایپلیکنٹ نہیں تھی، وہ ایک ماں بھی تھی۔ اس کے 2 بچے برٹش سٹیزن تھے، وہ بچے یو کے میں پیدا ہوئے تھے، یہی ان کا گھر تھا، یہی ان کا اسکول تھا، یہی ان کے دوست تھے، یہی ان کا باپ تھا، یہی ان کی یادیں اس سماج کے ساتھ جڑی تھیں، اور ان کے لیے یو کے کوئی عارضی جگہ نہیں تھی، یہی ان کا اپنا ملک تھا۔ اب اصل سوال یہ بن گیا کہ کیا ماں کی غلطیوں کا بوجھ بچوں کے کندھوں پر رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ایک بچے سے کہا جا سکتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی تمہاری زندگی بدل جائے گی؟ یہ وہی مقام تھا جہاں سپریم کورٹ نے ایک بنیادی انسانی اور قانونی اصول کو بہت طاقت کے ساتھ سامنے رکھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ، چائلڈ بیسٹ انٹرسٹ، یعنی بچے کے بہترین مفادات کیا ہیں، پرائمری کنسیڈریشن ہے۔ اب اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو کسی امیگریشن فائل کے آخر میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا نوٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی زندگی کو حقیقی طور پر دیکھنا ہوگا۔ اس کی تعلیم، اس کی جذباتی حالت، اس کی صحت، اس کے پیرنٹ سے تعلق، اس کے دوست، بچے کا اسکول اور اس کی کمیونٹی، اس کا فیوچر، اس کے جذبات، احساسات اور اس فیصلے کا اس بچے کے دل و دماغ پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات سمجھیں دوستو، بچے نے اوور سٹے نہیں کیا، بچے نے غلط امیگریشن فارم نہیں بھرا، بچے نے کوئی غلط ریپرزنٹیشن نہیں دی، بچے نے امیگریشن رولز نہیں توڑے، تو پھر اس بچے کو بڑوں کی غلطیوں کی سزا کیوں دی جائے؟ یہی ZH ٹنزانیہ کیس کی اصل روح ہے۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور یہ ٹوسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ برٹش ہے، یا اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، یا اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہونے جا رہی ہے، یا پھر وہ 7 ایئرز UK میں رہ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آٹومیٹیکلی ویزا مل جائے گا۔ نہیں، قانون ایسا نہیں کہتا۔ برٹش سٹیزن شپ کوئی میجک کارڈ نہیں ہے، کوئی آٹومیٹک ٹرمپ کارڈ نہیں ہے۔ ہوم آفس اب بھی آپ کی امیگریشن ہسٹری دیکھے گا، آپ کا کنڈکٹ دیکھے گا، پبلک انٹرسٹ دیکھے گا، آپ کی فیملی کے اصل حقائق اور حالات دیکھے گا۔ لیکن، اور یہی بہت بڑا لیکن ہے، کہ بچے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ اس کے بیسٹ انٹرسٹ کو صحیح وزن دینا ہوگا، اور اگر بچہ برٹش سٹیزن ہے، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، یا لانگ ریزیڈنس پہ ہے، تو اس کی سٹیزن شپ ایک انتہائی اہم کنسیڈریشن بن جاتی ہے۔ اب ذرا ایک عام سا منظر اپنے ذہن میں لائیں کہ ایک بچہ صبح اٹھتا ہے، اپنا اسکول یونیفارم پہنتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے، اور اس کے ٹیچرز اسے اس کے نام سے جانتے ہیں، اس کے دوست اس کا انتظار کرتے ہیں، وہ شام کو گھر واپس آتا ہے، اور اس کی پوری دنیا اسی ملک یعنی UK میں ہے، اور پھر ایک دن اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے ماں یا باپ کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، اور شاید مجھے اپنے گھر، اپنے اسکول، اپنے دوست اور اپنی پوری دنیا چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ اس بچے کے لیے یہ صرف ایک امیگریشن ڈیسیجن نہیں ہے، اس کی پوری زندگی یہ ایک فیصلہ ہلا سکتی ہے۔ اور اسی لیے بچوں کے کیسز میں قانون صرف یہ نہیں پوچھتا کہ والدین نے کیا کیا ہے، قانون کو یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے، اگر آپ اوور سٹیئر ہیں اور آپ کا بچہ UK میں ہے یا کئی سال سے UK میں رہ رہا ہے، تو پھر اپنے امیگریشن ہسٹری دیکھ کر یہ فیصلہ مت کریں کہ آپ کا کیس ختم ہو چکا ہے۔ پہلے پوری تصویر دیکھیں کہ کیا آپ کا اپنے بچے کے ساتھ جینوئن اور سبسسٹنگ پیرنٹل ریلیشن شپ ہے یا کہ نہیں، یعنی ایک حقیقی اور مسلسل ماں یا باپ والا تعلق۔ کیا آپ اس بچے کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ کہ آپ اسے اسکول لے جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کی پیرنٹس ایوننگ میں جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ہوم ورک میں مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی میڈیکل اپوائنٹمنٹ میں موجود ہوتے ہیں؟ جب وہ خوف زدہ ہوتا ہے تو کس کے پاس آتا ہے؟ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو رات کو کون جاگتا ہے؟ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس کو بتاتا ہے؟ یہ چھوٹے سوال نہیں ہیں،
یہی سوال ایک فیملی لائف کیس کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ اور پھر اگلا سوال آتا ہے کہ اگر آپ کو یو کے سے ریموو کیا گیا تو بچے پر اثر کیا ہوگا؟ یہ صرف فائنینشیل اثر تک محدود نہیں ہے، یہ ایموشنل امپیکٹ بھی ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے، ایجوکیشنل امپیکٹ بھی ہے۔ اس کی روزمرہ روٹین یا ڈے ٹو ڈے روٹین پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس کے احساس تحفظ یا پروٹیکشن پر، فیلنگ آف پروٹیکشن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ بچہ بھی آپ کے ساتھ یو کے چھوڑ دے تو کیا یہ واقعی ریزنیبل ہوگا؟ یا صرف ایک جملہ لکھ دینا کافی نہیں ہے کہ میرا بچہ برٹش ہے یا اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، 7 سال گزار چکا ہے، یا پھر اسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنے والا ہے؟ نہیں، مضبوط کیس کے لیے مضبوط کوجنٹ ایویڈنس چاہیے۔ اسکول لیٹرز، جی پی ریکارڈز، میڈیکل رپورٹس، ٹیچرز کی انفارمیشن، ٹیچرز کی رپورٹس، پیرنٹل انوالومنٹ کا ایویڈنس، بچے کی ڈیلی روٹین کیا ہے، اس کے فیملی بانڈز، سوشل بانڈز، اس کی سوشل انٹیگریشن، اور جہاں مناسب ہو بچے کے اپنے ویوز کیا ہیں۔ کیونکہ کورٹ صرف دعوے نہیں دیکھتی، کورٹ ایویڈنس دیکھتی ہے۔ اور لیگل دنیا میں ایک مشہور میکسم یا جسے آپ کہہ لیں کہ فقرہ ہے، the devil is in the detail، یعنی اصل فرق اکثر چھوٹی چھوٹی تفصیلات پیدا کرتی ہیں۔ میں 20 سال سے زائد عرصے میں ایسے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دفتر میں میرے آفس میں جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر میں اوور اسٹیئر ہوں، میری تو کوئی امید نہیں ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، بلکہ پہلے پوری کہانی سنتا ہوں، کیونکہ ایک انسان کی امیگریشن ہسٹری اس کی پوری فیملی کی کہانی نہیں ہوتی۔ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن آپ کے بچے نے وہ غلطیاں نہیں کی۔ ممکن ہے کہ آپ کا سٹیٹس کمزور ہو، لیکن بچے کے اپنے حقوق اور اپنے بیسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پریسائز لیگل انالیسس بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خبردار وارن کروں گا کہ صرف برٹش بچہ ہونا یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہونا بچے کی، یا بچے کی لانگ ریزیڈنس یو کے میں ہونا کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، اور صرف اوور سٹے ہونا ناکامی کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہر کیس اپنے فیکٹس پر کھڑا ہوتا ہے۔ پریسائز لا یعنی کہ ٹھیک اور صحیح قانون، صحیح ایویڈنس، صحیح پریزنٹیشن اور صحیح اسٹریٹجی، یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں۔ کیس لا پہ دوبارہ چلوں گا کہ زیڈ ایچ تنزانیہ ہمیں ایک بہت خوبصورت لیکن طاقتور قانونی سبق دیتا ہے۔ جب ریاست یعنی اسٹیٹ کسی شخص کے امیگریشن اسٹیٹس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے سے بچے متاثر ہوتے ہیں تو وہ بچے خاموش تماشائی نہیں ہیں۔ ان کی اپنی زندگی ہے، ان بچوں کے اپنے حقوق ہیں، ان کے اپنے خواب ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور ان کے اپنے بیسٹ انٹرسٹ ہیں۔ اس لیے کبھی بھی صرف اپنی غلطیوں کو دیکھ کر امید مت چھوڑیں، لیکن کبھی بھی صرف امید کے سہارے اپلیکیشن بھی مت کریں۔ قانون کو سمجھیں، اپنے فیکٹس کو سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچے کی پوری کہانی صحیح طریقے سے سامنے رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایک امیگریشن فائل کے پیچھے صرف ایک ریفرنس نمبر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بچے کا اسکول بیگ ہوتا ہے۔
ایک اسکول بیگ کے اندر کتابیں اور بچے کی واٹر بوٹل ہوتی ہے، ایک ماں کی پریشانی ہوتی ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک خاندان اور ایک پورا مستقبل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کے کیسز میں انصاف صرف قانون کی لائنوں میں نہیں بلکہ اس قانون کے انسانی اثر میں بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا سوال اوور اسٹے، برٹش چائلڈ، فیملی لائف، پرائیویٹ لائف یا ہیومن رائٹس کے بارے میں ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور لکھیے۔ میں آپ کے سوالات پڑھتا ہوں اور جہاں ممکن ہو سکے ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اگلی ویڈیوز کے لیے بھی اپنا سوال کومنٹس میں پوسٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ قانون مشکل ہو سکتا ہے لیکن صحیح معلومات خوف کو کلیئرٹی میں بدل سکتی ہے، اور کبھی کبھی وہی کلیئرٹی ایک بچے اور پوری فیملی کے مستقبل کا راستہ بدل سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ See you soon.